5 جماعتیں پڑھ جایا کرتا، اتنا حیا والا ہوتا، غیرت کے مارے بہن کے چہرے کو نہیں دیکھا کرتا تھا۔ آج 16 جماعتیں پڑھا ہوا، رب اکبر کی قسم ہے، ڈگری بعد میں آ رہی ہے، لو لیٹر پہلے آ رہا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے میری بات سے، ہم دیکھیں تو صحیح یار کہ کون سا سوراخ ہے میرے گھر میں پانی گندا گھسکا سے رہا ہے۔ شاید یہ تمہارے جنت پور کے اندر کیا پتا 50 سال پہلے لائٹ آئی ہو، لیکن اتنی جگمگ تو نہیں تھی جو آج آپ کو میری نظر آ رہی۔ میرے محترم دوستوں، گلی کے کوڑے پہ کھمبا لگا ہوا کرتا تھا کہ سارے محلے کو روشن کیا کرتا تھا، گھر کے کمرے میں چھوٹا بلب سارے گھر کو روشن کیا کرتا تھا۔ اس وقت بلبوں کی روشنی ہوا کرتی تھی، لوگوں کی کردار کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ آج دل سڑے پڑے، پھر چیزیں فریجوں کے اندر خراب ہو گئی۔ پہلے دل صاف تھے، خدا کی قسم فریج کے بغیر بھی 4 دن کا کھانا باسی ہوا کرتا تھا۔ آج پہلے بابے کا نکال لے، امی کا نکال لے، امی کا نکال لے، بھائی کا نکال لے، بیٹی کا نکال لے، بچوں کا نکال لے۔ پہلے گھر کے رزق میں سے سب سے پہلے اللہ کے نام کا نکلا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نام کا اللہ کے حصے میں آ جاتا، تیرے میرے حصے کی اللہ رحمت کے سائے میں پہلے دیا کرتا تھا۔ پازیب کلچر نہیں تھی میرے عزیزو، ہار کلچر نہیں تھا، اس وقت فیشن ہی نہیں تھا۔ برقع فیشن ہوا کرتا تھا، شلوار قمیض فیشن ہوا کرتی تھی۔ 4 چیزوں میں مار کھا گئے، جس کا میں بہت بڑا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ بتاؤ، سب سے پہلے تیرے میرے گھر میں اللہ نے دھیرانی عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے فرمایا جب کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرماتا ہے تو مالک کائنات اللہ اکبر، جب اس کے گھر میں بیٹی آتی ہے، ساتھ ہی ایک فرشتہ زمین پر اس کے ویڑے میں اس کے مکان میں آ جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو بھی کمزور، ماں کی طرف منہ کر کے تو بھی کمزور، اور دھی کی طرف منہ کر کے کہتا ہے تو بھی کمزور۔ اپنے آپ کو لواسا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بیوارسا نہ سمجھو۔ کہاں ان کی جمع جوڑی کرنے والا، کہاں ان کا خرچہ کرنے والا، کہاں ان کا باپ ان کا شوہر۔ میں اس کے لیے آسمانوں سے پیغام لے کے آیا، اللہ فرما رہے میں نے تجھے دھیرانی دے دی، پریشان نہ ہوئیو، آج کے بعد تیری بیٹی کی ساری ضرورتوں کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ سر کا درد تھا، نبی علیہ السلام سے دوائی سر کی ملی، پیٹ کا درد تھا، دوائی سر کی کو نہ ملی۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بیٹوں کے بارے میں یوں نہیں فرمایا، پتا تھا بیٹے آویں گے خوشرے نچائے جاویں گے، ڈھولک کی تھاپ پر ناچ گانا ہوگا، بیٹی آوے گی منہ بنایا جائے گا۔ اس لیے ایک ہی بات نہیں کی، 2 کی بات نہیں کی، سیدھا 3 بیٹیوں کا کہہ دیا، سیدھا 4 بیٹیوں کا کہہ دیا۔ فرمایا جس کے گھر اتنی پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا خیال کرے، بڑی ہو جائے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دے۔ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی کھڑی ہوتی ہے، اتنا قریب کر کے کھڑا کروں گا اسے۔ پتا تھا رومیں گے کہ کسی نے جادو کرا دیا دھی پر۔ مرض بتلایا کہ امت کا مرض، اور اس مرض کی دوا بتلائی، اس بیماری کے آ جانے پر شفا کی بشارت بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تم ساری ذمہ داریوں سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے اور ساری ذمہ داریوں کا بوجھ تم نے گھر والی پہ ڈال دیا۔ سبزی والے کا سامنا یہ کرے گی، کھیتوں میں یہ جاوے گی، بھینسوں واسطے چارہ یہ لے کے آئے گی، انہیں ڈالے گی بھی یہی، پھر گوبر کا ان کی پاتھیوں کا انتظام کرے گی، لکڑی کا چولہا یہ بنائے گی، آگ یہ جلائے گی، دودھ والے کے پاس یہ جائے گی، بجلی کے بل ادا کرنے یہ جائے گی، بچوں کی اسکول کی تعلیمات۔ اور یہ اللہ کی بندی اتنی خوش ہے اس کام کے اندر، کدی نہیں کہتی بھائی نہ بھی نہیں، میرا کام ہی کوئی نہیں۔ کوئی بازار سے چیز لے آؤ تو اسے لینی نہیں آندی، میں تو یہ لا کے دکھاؤں گی۔ اس کے ذمے تو صرف 4 کام تھے، اللہ نے اس پہ بوجھ نہیں ڈالا۔ بھائی دے دے، کیا بات، کیا کر رہا تو؟ اس کے ذمے تو صرف 4 کام تھے۔ پہلا کام، 5 وقت کی نماز پڑھیو، رمضان المبارک کے روزے رکھیو، اپنی عزت کی حفاظت کریو، اپنے قسم کی عزت کریو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں میزبانی کروں گا، 4 کام کر کے آئے گی، 5 وقت کی نماز پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اپنے گھر والے کی تابعداری کرے گی، اللہ تیرے لیے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جہاں سے چاہے گی مسکراتی داخل ہو جائے گی۔ یہ اس کا کام ہے۔ ایک مہینے میں 10 دن، 8 دن، 9 دن ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے،
اللہ نے ان دنوں کی نمازوں کو معاف فرما دیا کہ میری بندی کمزور ہے، ناقص العقل ہے، یہ بھول جاوے گی کون سی نماز پڑھنی کون سی نہیں پڑھنی۔ اللہ نے فریضہ 11 دن میں اٹھا دیا۔ اور کیا چاہے رمضان المبارک کے روزے اس لیے میرے عزیزوں رکھوا دیے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتے ہیں۔ معذور پر، مجنون پر، بچے پر، عورت پر جہاد فرض کوئی نہیں، یہ بھی آسان نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رمضان المبارک ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ میرا عزیزو اللہ جل شانہ نے حج جیسا فریضہ بھی اس پر سے اٹھا لیا۔ کب؟ جدی تیرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تیرا ابا نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیرا بیٹا نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا گھر والا نہیں ہے، ایسا ابا بندہ جس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر تیرے ساتھ محرم نہیں ہے تو اللہ نے حج کا فریضہ بھی تیرے سے اٹھا لیا ہے۔ اب علماء اکرام نے کوئی گنجائش نکال لی کیا کہ رستے میں آنے جانے میں امن ہو اور اس کی عزت اور کردار کی حفاظت میں کوئی کمی نہ ہو، تب تھوڑی سی گنجائش نکلی۔ یہ بھی 2-4 مدرسے والوں نے نکالی، ورنہ بڑے مدرسے والوں کا فتویٰ وہی ہے جو پہلے، محلے والے کے ساتھ عمرہ نہیں کرنے جا سکتی، خاندان یا غیر خاندان میں وہ بندہ ہو جس سے اس کے قسم گھر والے کے فوت ہونے کے بعد نکاح ہو سکے، نہیں جا سکتی۔ کتنا بڑا اللہ نے اس کے پردے اور غیرت کی حفاظت کی، یہ چبڑ کرتی پھر سارے کے اندر، لنڈے کے اندر 50 روپے کی جرسی کے پیچھے اس کو دیکھو کرو، کیا رستم پہلوان لڑتا ہوگا جو یہ لڑے جا کے باہر میں۔ ماسی کہاں؟ اڑے پھر دی تھی۔ چاچی کہاں؟ اڑے پھر دی تھی۔ کہاں سی گئی؟ حجی جی کیا پکایا؟ تیری خالہ نے پتا، مجھے تو پتا کوئی نہیں۔ دودھ کہاں کے آئے؟ تیری خالہ نے پتا۔ بچے کہاں گئے؟ خالہ نے پتا۔ اور آج اللہ اکبر بسترے لے آئے، تیری خالہ نے پتا۔ سردی کے کپڑے آ گئے، تیری خالہ نے پتا۔ انہوں نے کہا خالہ کہاں ہے؟ کہتا یہ مجھے نہیں پتا۔ پھر بھی ہوگی تھوڑی دی گئی، پھر مارنی ہوگی کہیں نہ کہیں تھی۔ کبھی بھی بچوں سے آگے پوچھ لو وہ تیری ماں کہاں گئی؟ پتا نہیں۔ بھائی کے گھر جاوے گا تجھے دوربین سے دیکھے گی، کیمرے کی نگاہ سے دیکھے گی، بچوں کو بھیج کر پتہ کرے گی۔ بھائی کے ساتھ ہنس رہا تھا کہ لڑنا تھا؟ بہن پہن بعد بیٹوں کو سکھاوے گی، خبردار جب تک بہن اٹھ کے نہ جاوے اس کے پاس سے نہ اٹھیو، گنیو دیکھیو تیرا ابا تیری بہن کو تیری خالہ کو کتنے پیسے دے رہا۔ یہ بڑی رکھی گی رہتی، اللہ نے اس منہ سے سنے، اللہ نے پہلے سے لے کیا۔ اسے تو چاہیے تھا ہر نماز کے بعد رو رو کے دعا کرتی، اللہ کے آگے سجدے میں رو رو کے پڑھتی، میری بیٹی میں تیرا دشمن نہیں بن کے آیا، حقیقت سن۔ اللہ کے آگے گڑ گڑاتی روتی، الہی اس میرے لال جوڑے کو اللہ موت تک سلامت رکھیو، الہ العالمین میرے سر پہ چٹی چادر نہ آئے، یا اللہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے کہ میں اپنے ہاتھوں کی چوڑی اپنے ہاتھوں سے توڑوں، یا اللہ ایسی نوبت نہ آئے میری خالہ میری ماسی میری کانوں میں سے تم میں نکالے، میرے سونے کی چیزیں میرے کانوں گھر میں سے نکالے، یا اللہ تو نے مجھے سہاگن رکھا، اللہ میرا جنازہ بھی سہاگن اٹھانا۔ مانگی کبھی دعا اس نے؟ بلکہ شہنشاہ خطابت میرے محترم دوستوں بزرگوں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے تو ایک اللہ والے سے یوں سنا تھا، فرمایا جو عورت نماز پڑھے، نماز پڑھ کے اپنے گھر والے کے واسطے دعا نہیں کرتی، اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ کبھی ایسا مزاج، دعائیں تو لینی، پیسے دے دے پیسے دے دے پیسے دے دے، میں اپنے گھر تے لائی تھی، یہ تیرے گھر تے لائی تھی، یہ میرے گھر کا، یہ تیرے گھر کا، بس۔ اچھا اللہ کی قسم گھر میں نہیں ہوندی بات؟ تیرے باپ نے تیری ماں نے کیا دیا تھا؟ جو دیا تو تیری ماں نے تو وہ بھی واپس لے لیا تھا۔ یہ میرے گھر کے ہے سارا، بسترے میرے گھر کے، آج کل میرے گھر کے برت رہا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک میں تشریف لائے، گھر کے کونے میں ایک چادر لے کے اوڑھ گئے، لیٹ گئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ بڑی حیران ہوگی، پریشان ہو گئی،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پلکیں گلی گلی دیکھی، اماں ہائے ہائے کر کے رونے لگ گئی کہ ہائے میرے ماں باپ قربان ہو جاویں، میرے ہوتے ہوئے تیری آنکھوں میں رونے کیوں آ گئی؟ میں ہوں نا، کیوں روئے؟ اب کیا کہے؟ خدیجہ آج مکے میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کے تاثر، ان کا لباس بتا رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، میں غریب ہوں نا، لوگ مجھے غریبی کا تانا دیویں، میرا دل چاہ رہا تھا ان کے واسطے کچھ پکا کے میں آپ لے کے جاتا، لیکن خدیجہ میں کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں، جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے غریبی کا تانا دیتے ہیں۔ اماں کو ہول پڑ گئے، اماں خدیجہ الکبریٰ کو، بلال ادھر آئیو، غلام میسرہ ادھر آئیو، اللہ اکبر، سب کو بلایا کہ جلدی جلدی یہاں آئیو، جا کے سارے مکے کے سرداروں کو ذرا بلا لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کملی والے ذرا آپ بھی اپنے تائے چاچوں کو بلا لو، اپنے رشتہ داروں کو بلا لو۔ خدیجہ کیا کرے گی، کملی والے ذرا بلا کے تو لاؤ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سندیسہ پیغام بھیج دیا، جب سارے آئے حضور فرماتے میں نے پلٹ کے دیکھا، جتنا بھی مال تھا، سونا چاندی تھا، درم و دینار تھے، خدیجہ الکبریٰ نے گھر کے بیڑے میں سارے ڈھیر کر دیے۔ میں جب گھر میں اندر آیا، میری ماں پکڑ کے مال کے پاس لے آئی اور ادھر مکے کے سرداروں کو بٹھایا، کہا مکے کے سرداروں، جتنا تم نے غریبی کا فقیری کا میرے گھر والے کو تانا دینا تھا دے دیا، آج کے بعد خبردار اسے غریبی کا تانا نہ دیو، اسے فقیری کا تانا نہ دیو، آج کے بعد اسے یتیمی کا تانا نہ دیو۔ آسمانوں پر خدا کو گواہ بنا کر اور زمین پر تمہیں گواہ بنا کے میں خدیجہ کہہ رہی ہوں، جتنی بھی میری زندگی کی جمع پونجی تھی، جتنا بھی میرا مال تھا، آج سارا مال میرے محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، میرا نہیں، آج کے بعد ان کا ہے۔ یہ جذبہ کی زندگی۔ فرمایا تمہاری دھما چوکڑی، تمہاری لڑائی، تمہارا جھگڑا کتنا بھی طول کر جائے، کتنی بھی تمہاری لڑائی ہو جائے، ازواجی زندگی کے یہ معیار ہے، جتنی بھی لڑائی ہو جائے، خبردار تیسرے بندے کو پتہ نہ لگے، اور پیار تمہارا اتنا ہو جائے کہ بغیر بتائے سارے جنت پر والوں کو پتہ لگ جائے۔ یہ ازواجی زندگی۔ 2.5 سال تک جس سے نکاح کے بندھن باندھنے میں، جس سے پیار کی باتیں کرتے رہے، میں تیری بغیر نہیں رہوں گی، تو میرے بغیر نہیں رہے گا، اللہ گواہ ہے رات کو 2 بجے کی باتیں اللہ کے پاس پہنچی ہوئی ہیں، اگر تیرے باپ نے انکار کر دیا تو میں یہاں نہر میں کود جوں گا، میں زہر کھا لوں گی، یہی تھا نا۔ اور آج وہی کہہ رہی ہے جتنی دیر تو گھر میں رہتا ہے میری جان مصیبت میں رہتی ہے، مجھے سانس نہیں آتی، تو گھر میں کرنے کیا آتا ہے؟ ایسا تمہارا کردار تھا، ایسی تمہاری چوائس تھی، ایسا تمہارا انتخاب تھا، پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس احساس ہی کوئی نہیں۔ میرا اسامہ کہہ رہا تھا 400-500 تیری بہنیں بیٹھی ہوئی، تیری مائیں تیری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان احساس ہی کوئی نہیں۔ لال جوڑے میں آئی تھی، پورا کچا کو تجھے دیکھنے آیا تھا، جنت پور کی عورتیں تجھے دیکھنے آئی تھی، رب اکبر کی قسم ہے اگر کسی نے پیسے لیے تو دعائیں تو لمبی لمبی دی تھی، تجھے ان دعاؤں پیسوں کا خیال نہیں آیا، تو نے آگے گھر کے اندر ایسا بکھیڑا ڈال دیا، باپ بیٹے کا نہ رہا، بیٹا باپ کا نہ رہا، ماں بیٹے کی نہ رہی، بیٹی ماں کی نہ رہی، ایسی دھماکے بڑی گھر کے اندر کر دی۔ اللہ اکبر، جہاں خوشیوں کے تازیانے بجا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہاں سے میرے عزیز اب رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اور میں بچوں سے عرض کروں گا جتنے بچے ہیں، خبردار جب ماں باپ کی لڑائی ہو جاوے وکیل نہ بنیو، وکیل کا کام تو فیصلہ کرانا ہوتا ہے، وکیل کا کام تو کیس کو پاسے لگانا ہوتا ہے، اسے ہرانا ہوتا ہے، اسے جتانا ہوتا ہے، دلیلیں دینی ہوتی ہیں، دلائل دینے ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ کے اندر کبھی جھگڑے کی عادت دیکھو تو اولاد کو چاہیے محبت کا پل بن جائے، محبت کا پل توڑواتا نہیں ہے بلکہ خلا کو جڑوا دیتا ہے۔ ماں کے اگے باپ کی تعریفہ، باپ کے اگے ماں کی تعریفہ، اور جس دن بیٹا باپ کے آگے یوں گھوڑی ڈال کے دیکھنے لگ جائے، بیٹی ماں کے سامنے ننگے سر آ جائے اور انگلیوں کے ہاتھ کے اشارے کر کے یوں ہی باتیں کرنے لگ جائے، ماں کہے اسی دن واسطے کسی دن کا مجھے انتظار تھا، میں تو سوچتی تھی کہ میرا بچہ بڑا ہو کے تیرا مقابلہ کرے گا۔ میرے بابو اس دن یہ جب صورت دیکھنے کے بعد، یہ حال دیکھنے کے بعد اللہ سے زندگی نہ مانگیو، بلکہ موت تو مانگنا حرام ہے، لیکن اللہ سے کہیو اللہ مجھے آج سے پاس سے لگا دے۔ مالک کائنات جب اولاد کے ہاتھوں سے جوت پڑنے لگ جائے پھر اللہ جینا بہتر نہیں ہے، قبر کے اندر اتر جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دعا کرے کرو روزانہ بھائی جی، ایک دعا کرے کرو، یا رب العالمین، یا مالک الملک، یا ذوالجلال والاکرام، اے میرے اللہ جی
सारी जिंदगी इस चिट्टी दाढ़ी को बचाते बचाते गुजर गए। या अल्लाह, ये पगड़ी के बल को अल्लाह अकबर देकर जानवर भी यूं करके खामोश हो जाया करते थे। गली के कुत्ते मुझे आता देख के रास्ता छोड़ दिया करते थे, इंसानों की तो दूर की बात है। जन्नतपुर के अंदर कोई मसला आता, कोई कहता नंबरदार कह दे तो बात बन जाएगी, हाजी साहब कह दे तो बात बन जाएगी, फलाने कह दिया तो कह दिया। 20-20 लाख रुपए के ऊपर न्याय देने के लिए अगर मैं हाथ खड़ा कर देता तो लोग बैंक की चेकबुक फाड़ दिया करते थे। मस्जिद में जाया करता, लोग मुझे पहली सब में जगह दिया करते थे। या अल्लाह, जैसी सारी जिंदगी तूने मेरी इज्जत बचाई, अल्लाह मौत तक अल्लाह मेरी इज्जत ऐसे बचाई हो, वरना हमने जवान औलाद के चक्कर में अल्लाह की कसम बड़े बड़े बापों की पगड़ियों को थानों में रुलते देखा है। मेरे बच्चों, कोशिश करना बाप की पग सर के ऊपर सलामत रहे, किसी के पैरों में ना आए। एक लड़की के चक्कर के अंदर तुमने इतना बड़ा, अब मैं क्या कहूं तुम्हारे से। 3 चीजें तुम्हें दुनिया में कहीं मिल जाए मुझे बताना, मुझे बड़ी एहसास है इन चीजों का, शायद तुम्हें भी कदर आ जावे। 3 चीजें तुम्हें दुनिया में मिल जाए मुझे बताना। एक, जवानी जाने के बाद बुढ़ापा आ जा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर तुम्हें कहीं जवानी नजर आए मुझे भी बता दियो। चेहरे की खूबसूरती जाने के बाद जब छाइयां पड़ जा तो मेरे अजीजों, कहीं चेहरे की खूबसूरती नजर आए मुझे बताइयो। तीसरा, माँ बाप के जनाजे उठ जाने के बाद कहीं से माँ बाप का प्यार मिले तो मुझे भी बताना, मुझे भी इसका बहुत ज्यादा एहसास है। दुनिया के अंदर 2 ही हस्ती हैं, एक माँ और एक बाप, जो मेरे अजीजों बगैर किसी कर्ज के बेलोस दुआएं देते हैं। बाकी सारा क्षण बुरा है ये, लेकिन इनकी कदर नहीं करते मेरे भाई। इनकी इस अंदाज में कदर करना, इनका इस अंदाज में एहतराम करना, इस अंदाज में ख्याल करना कि इन्हें बुढ़ापे में अपनी जवानी याद ना आए, ऐसा बुढ़ापा देना इन्हें। मैं उस औलाद की फरमाबरदारी क्या कहूंगा जो कबूतर के पीछे 4 घंटे छत पे खड़ा हुआ 10 मरतबा कहने पर बाप को पानी का गिलास नहीं पिला रहा है। गलियों में रुलते फिर रहे हैं, दुकानों के थल्लों पे बैठे पेट फिर रहे हैं, घर की छड़ियों के ऊपर बैठे फिर रहे हैं। आवाज देने वाले ने आवाज दी, बाबूजी यहाँ क्यों बैठे हो, राणा साहब क्यों बैठे हो। आवाज आई, पुत्र ले गए नो माँ धिया ले गए हो, बुढ़ी बुढ़ा ई में बैठे जी में बैठे चोर। घर में घुसने की आदत, घर में घुसने की इजाजत नहीं। एक मर्दा कमरे में फेरा मार के दोबारा आऊंगा, 36 घर वाले खड़े हो जाएंगे। बाबा क्या टिक्के क्यों नहीं बैठता, फ्रिज को हाथ लगाने की इजाजत नहीं, पानी को कूलर का हाथ लगाने की इजाजत नहीं। रोटी एक की भूख थी, अद्धी खाली अद्धी बच गई, 10 झिड़कियां मिल रही है। ये उन लोगों का हाल है जिनकी सरबराही में सारा घर चले करता था और कहता था पूत मैं हूं ना, अल्लाह अकबर, तुम खाओ अल्लाह अकबर। कमाई के दिन बाद में जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा उस दिन कमाई के बारे में सोच लेना। ये कहने वाला कौन था? घर के अंदर एक फर्द था जिसका नाम बाप था। जब यूं कहना माँ से, तने मेरे वास्ते क्या करा, उसे एक बात याद दिला देना, बेटे जब 9वां महीना चढ़ गया था मुझे अस्पताल लेके गए थे, मेरा बीपी शूट कर गया था। डॉक्टर ने और तेरे बाप और मेरे दरमियान के अंदर एक हरे रंग का इतना सा पर्दा पड़ा हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने की खुसर फुसर मेरे कानों में पहुंच रही थी और वो डॉक्टर ने कह रही थी केस बड़ा सीरियस है, सच्चे बच्चे की हालत बड़ी नाजुक है, दोनों में से एक बचाना पड़ेगा, या माँ बचा ले या बच्चा बचा ले। तेरे बाप ने ठंडा सा सांस भरा था और यूं करके पर्दे के पीछे होके मुझे देखा था। मैंने आंखें खोल के आंखें बंद की थी, मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली, अपनी नस्ल बचा ले, मेरा अल्लाह वारिस है। ऐ मेरा बच्चा, उस वक्त मैं घुट जाती या मैं उस वक्त अपने आंसुओं को पी जाती और मैं कहती ना ना बच्चा मर जाए मुझे बचा ले, और मैं देखती फिर दुनिया के अंदर तेरी आंख खोलने वाला कौन होता। 9 महीने तक मैंने तुझे कोख में उठा के रखा, मैंने कभी तेरे वजन का एहसास ही न दिलाया। इसी वजन के साथ कपड़े में धोती रही, बर्तन में धोती रही। बता तो सही 9 महीने की कारगुजारी, कुछ कभी मैं चूल्हे के आगे सुबह बैठी हूँ, अफ्तारियां मैंने पकाइया, सहरियां मैंने पकाइया, पूरे पूरे कुंबे के कपड़े मैंने धोए, लेकिन मैंने कभी तेरा शिकवा न किया। सबसे पहले प्यार की नजर मेरी पड़ी थी, सबसे पहले प्यार की नजर मेरी पड़ी थी। इतने मराही में जब तो दुनिया में आया, एक एक रग के दबने पर मुझे 80-80 साल की इबादत का सवाब मिल रहा था।
فرمایا جب میرے اندر کی رگیں ٹوٹی تھی مجھے مقبول حج عمرے کا ثواب مل رہا تھا، جب بچے کی پیدائش دنیا میں آتی ہے اللہ کی عزت کی قسم ماں موت کے غوث سے ادھر بچہ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، ادھر ماں موت کے منہ سے واپس آ رہی ہوتی ہے۔ آج جو تیری جان ہے، تیری رہل پہل ہے، جو تیرے گھر میں خوشی ہے، یہ سارا کا سارا تیری ماں کا صدقہ ہے۔ خبردار اسے نہ رلائیو، خبردار اس کی آنکھ میں آنسو آنے نہ دیو۔ جس دن اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا، اس نے یوں کر کے اوپر جھانک کے دیکھ لیا، خدا کی قسم تیرا دنیا کے اندر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ کبھی کسی کے باپ کو دیکھ کر اپنے باپ کو ڈیگریڈ نہ کریو، اپنے باپ کو نیچا نہ دکھائیو۔ کسی کا باپ جنید بغدادی کیوں نہ بن جائے، عبد القادر جیلانی کیوں نہ بن جائے، لیکن تیرے باپ جیسا باپ کوئی نہیں۔ بڑھاپے میں ایک وکالت ماں باپ کی کون کرے گا؟ اولاد کرے گی۔ بیوی کو علیحدہ کونے میں بیٹھ کے سمجھا لو، پیار محبت سے سمجھا لو کہ ہاں تو مجھے بہت پیاری ہے، لیکن یہ پیار یہ سبق نہیں دیتا میں تیرے پیچھے ماں باپ کے حقوق کو ذبح کر دوں۔ کیا مانگے میرے سے؟ کہ سارے سبق تب مجھے تجھے یاد ہوں گے جب قرآن والے اداروں کو ہم آباد کریں گے، ورنہ اسکولوں کے اندر تو میرے عزیزوں ٹیچر شاگرد کے ساتھ تمہیں ناچتی نظر آئے گی۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ولی شامہ صاحب فادر ڈے لینے والے، مدر ڈے لینے والے، اللہ اکبر، ماں باپ کے حق ہی نہیں سمجھا رہے۔ 15 سال تک اللہ جل شانہ نے اس بندے پر کوئی قانونی نافذ نہیں کیا، صرف ایک نماز تھی 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں فرمایا تھا اسے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کے پڑھاؤ، ہلکا پھلکا مارو، اگر اس سے غلطی ہو جاوے، اگر زنا ہو جاوے، اگر ایسا ویسا کام ہو جاوے تو ڈانٹ دو۔ بلوغت تو 15 سال کے بعد شروع ہوتی ہے، شریعت کہتا تو 15 سال کی عمر میں۔ فرمایا تھا اللہ اکبر، 15 سال تک اسے اپنے قریب رکھیو، 7 سال تک تو اللہ نے اپنے قریب بھی ہونے نہیں دیا، 7 سال تک اماں ابا سے کہتے سے قریب رکھیو تاکہ 60 سال کی عمر میں تمہیں پہچاننے والا بن جائے۔ لیکن میں نے کہا نہ اسکول کون پڑھاوے گا، اکیڈمی کون پڑھاوے گا؟ مولوی جی مجھے ایمانداری سے بتاؤ تمہیں کس بے وقوف نے مت دی تھی 18 مہینے کا بچہ اٹھا کے تم نے اسکول کے اندر بھیج دیا تھا؟ اور میرے لاڈ اگر کھلونوں سے، اگر واکر اور جھولوں سے اگر بچوں کی تربیت ہوتی تو ہر گلی کے اندر تمہیں بایزید بستامی نظر آتا۔ تربیت تو ماں کے دودھ کی دھاروں کے اندر تھی، تربیت تو باپ کی شفقت والی نگاہوں اور دعاؤں کے اندر تھی۔ آج فاطمہ الزہرا مدرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنے والوں، تم قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے دن ہو گئے اپنے بچوں واسطے تم نے دعا کی ہو؟ جس اولاد کو دیکھ کے باپ کا سینہ میرے عزیزوں 6 فٹ چڑا ہو جایا کرتا تھا، آج اس اولاد کو دیکھ کے اللہ اکبر باپوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا ہے۔ ہائے میں نے کیا کمایا کیا کھویا، اللہ اکبر۔ میں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر، میں تو اپنے باپ کی بڑھاپے کا وارث نہ بنا، اپنے باپ کی قبر کا وارث کیسے بنوں گا؟ بابو جی نہ میری اماں نہ میرا ابا دونوں مجھے چھوڑ کے قبرستان چلے گئے، اور میرے جیسے تمہارے اندر کتنے ایسے سارے بیٹھے ہوں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ جب وہ یاد آئے تھے انہیں یاد کرنے کے لیے کوئی قبرستان پہنچا تھا، ان کی قبروں کا دیدار کرنے زیارت کرنے کتنے دن ہو گئے ہوئے؟ چلو زیارت نہیں کی، قل اللہ پڑھ کے کتنی بخشی، سورہ یاسین پڑھ کے سال ہو جاتا ہے، اماں ابا واسطے کوئی قرآن نہیں کھولتا۔ اگر تیرے میرے پیار کا یہ عالم ہے، جو بچہ 11 مرتبہ کہنے پر تیرے پاس نہیں آتا، تیرا کہا نہیں مانتا، وہ قبرستان کیسے آئے گا؟ سارے میرے سمیت بیٹھے ہو میرے محترم دوستو بزرگو اللہ اکبر۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، یہ سن 82 کی بات ہے، 81-82 کی۔ ہمارا باپ ٹیچر تھا، وہ چمڑے کی جتی ہوتی غصہ تھا، ہم دونوں چھوٹے بہن بھائی شور کر رہے، ابا نے صبح اسکول جانا تھا۔ جب تھوڑا سا شور زیادہ ہوا لٹا لیا مدہ، جو چھیتا خود سے جو چھیتا، جرت نہیں تھی کہ باپ کمرے میں ہماری بات نکل جائے۔
یہ کرسیاں، یہ ممبر صرف کتابیں پڑھنے سے ملے نہیں. ماں باپ کو ماں باپ سمجھا، بہن بھائی کو بہن بھائی. اور مجھے خطیب بنانے میں میری بہنوں کا ہاتھ ہے. وہ کیٹو کی لال رنگ کی جو ڈبی ہوا کرتی تھی، جالے اتارنے والے ڈنڈے پر وہ ڈبی چڑھائی اور بیٹھ کا دوپٹہ گلے میں سے کھینچ گئے، وہ ڈبی کے ساتھ باندھ دیا. پھر چرپائی کی پینتیوں کے اندر ڈنڈا ڈال دیا اور چرپائی پہ کھڑے ہو گئے. وہ الٹی سیدھی تقریریں سنانی شروع کر دی. میری بہنیں کہتی سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کیا پتا تھا یہ واہ واہ آسمان کی بلندیوں کو ٹکرا جائے. یوں کہیں کہ بہنوں کے حقوق بول لے، بیٹیوں کے حقوق. بہنوں نے حق ہی پورا ادا کر دیا. مجھے نمازی بنانے میں میری بہنوں کا ہاتھ ہے. ایسا سجا جا کے دلہا بنا کے بھیج دیتی، چلنا پڑتے. لیکن میں اس بہن پہ کیوں نہ رہوں؟ بھائیوں کے سامنے بہنیں مدی پڑی ہوئی ہیں. پہلے جرت نہیں تھی بیٹا باپ کے سامنے سیدھا کھڑا ہو جاوے. اب یہ جرت کون دے کے چلا گیا؟ باپ کے سامنے بیٹی ٹانگیں کھول کے پڑی ہوئی ہے. نہ اسے غیرت آ رہی، نہ اسے غیرت آ رہی. بھائی جی اگر یہ چپکے سے ماں کے کان میں کہہ دے گا سمجھا تجھے کیا ہو گیا، تب بہت مولوی بن گیا. ہاں ہاں تم فلانے مولوی کے پاس بیٹھے، میں تیرا جانا بند کروں گی. یہ مولوی پنا تیرے گھر کے اندر شروع کر دیا. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، آج کے بعد مولوی پنا نہیں، گھر میں کنجر پنا شروع کریں گے. تے بھی ناچ میں بھی ناچ، چودھیوں کو بھی نہیں چاہوں. یہ کردار تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی. ساری محلے والیاں صبح صبح آ گئیں اور کہنے لگی اے بہو جی خالہ ماسی جی کا کیا ہوا؟ کہ احمد بن حنبل کی بیٹی بہو بنا کے لائی ہے. کہاں؟ کہ ذرا اس کا چہرہ دکھائی ہو. اتنے بڑے امام کی بیٹی ہے، چہرہ دکھا دے. دروازہ بجایا، اے بہو باہر آئیو. خالہ کیا بات ہے؟ کہ بیٹی سارے وسے والیاں محلے والیاں تیرا چہرہ دیکھنے آئی. اب کیا؟ امی جی میرے باپ نے مجھے سونے کا جہیز نہیں دیا، چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے باپ نے مجھے کردار کا جہیز دیا. کیا جہیز دیا؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے باپ احمد بن حنبل نے آج تک کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا. مرد نہیں، کسی عورت کو. اب بتا میں باہر آؤں کہ نہ ہوں؟ اندر سے اللہ اکبر. بیٹی نے بہو نے روکے گا. ساس چیخ مارنے لگی. پیچھے محلے والیاں 70 عورتیں کھڑی تھی. چیخیں مار کے کہنے لگی بی بی اللہ کا واسطہ اپنا چہرہ نہ دکھائیو، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں تیرا چہرہ دیکھ سکیں. اللہ کی بندی اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہے جب تک 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھیں گی ہم تیرا کے چہرہ ہی نہیں دیکھیں گی. کہتے ایک جملے سے، اس عورت کے ایک جملے سے 70 بے نمازی عورتوں نے نماز کا سجدہ شروع کر دیا. مولوی صاحب 8-8 سال 6-6 سال بچیاں عالمہ بنی. اللہ اکبر. سسرال میں جا کے پڑھانا تو دور کی بات تھا، نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گئی. نمازیں چھوڑ دی عالمہ بچیوں نے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. چار فرض گھر میں پڑھ کے آؤ، 2 سنت میرے عزیزوں مسجد میں پڑھ کے آؤ، 2 سنت مسجد میں پڑھ کے آؤ. 4 فرض گھر پڑھ کے آؤ، نفل کم از کم نفل اپنے گھر میں پڑھا کرو. ساری نماز نہیں مسجد میں دے کرتے. تھوڑی بہت گھر کے اندر لے کے آؤ. جو چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں میں جھولوں میں جھول رہے، وہ دیکھیں ابا کیا کر رہا ہے. پہلے وقتوں میں یہ ہوئے کرے تھا مصلے پر آ کے بیٹھ جایا کرے تھے، اور گھر میں ہوتا ہی مصلہ تھا. نہ بیڈ بڈ کہاں تھے گھر کے اندر، چوکی پر مصلے پہ بیٹھے کرے تھے. اس وقت تو ان پڑھ دادا جسے قرآن پاک کی دستور سوتے زیادہ نہیں آیا کرتی تھی، جسے غسل کے فرض بھی ٹوٹے پھٹے آیا کرتے تھے، وہ بھی وقت کا بہت بڑا عالم ہوا کرتا تھا. وہ بھی لوگوں کو مخلوق کو اپنے قربے کو اللہ کی طرف لانے میں راغب ہوا کرتا تھا. ایک پیلے سے رنگ کی تسبیح ہوا کرتی تھی، اس کے محراب کے اندر پیوں کر کے مکہ دیکھا کرتے تھے، مدینہ دیکھا کرتے تھے. سارے کے سارے شام کو رضائی میں بیٹھ کر دادا سے مکہ مدینہ دیکھا کرتے تھے. رب اکبر کی قسم ہے مکہ مدینہ دیکھنے کی برکت سے اللہ اکبر آنے والی نسلیں مکے مدینے والے کی ہو جایا کرتی تھی. اس سے بڑی بدنصیبی کی بھائی جی کیا بات ہوگی. یہاں سے لوگ عمرہ کرنے جاویں گے، مدینے سے بھالو لے کے آویں گے، مدینے سے بطخے لے کے آویں گے، مدینے سے ناچنے والے گھٹے لے کے آویں گے. اس سے بڑی بھی کوئی شرم کی بات ہے؟ پہلا حملہ اولاد کے اوپر آپ نے میں نے کیا.
یکم رمضان کو بچی پیدا ہوئی، 27 رمضان کو 2 دن رہ گئے تھے عید کے آنے میں، مارکیٹ کون گیا تھا، اس کے واسطے کپڑے کون لے کے آیا، نہ یہ سننے جوگی تھی، نہ بولنے جوگی تھی، نہ ہاں کرنے جوگی، نہ منع کرنے جوگی تھی، کچھیاں کون لے کے آیا، اتنے بازوں والی فاقے کون لے کے آیا، ہاف اسکرٹ کون لے کے آیا، اگے بھی تنیا پیچھے بھی سلسلم کھولا کون لے کے آیا، جب یوں کر کے لباس دکھایا بچی یوں کر کے گھومنے لگ رہی اور چوسنی پی پی کے اماں کی گودی میں اوپر چڑھنے لگی، کہلے ابو اللہ کے واسطے لباس مجھے نہ پہنائیو، نہ یہ خدا کی پسند ہے نہ مصطفیٰ کی پسند ہے، جو چیز خدا مصطفیٰ کو پسند نہیں یہ چیز تیرے پاس کہاں سے آ گئی، لیکن دھما مار مار کے پہنایا۔ جب وہ لباس پہننا تو دادے نے بھی 100 روپے کا نوٹ کاٹ کے دے دیا، خالہ نے بھی پاس بڑی سونی لگ رہی انگریزی۔ اس بچی کے موٹے موٹے آنسوؤں میں ایک سبق تھا، وہ کہتی پھپھی ماسی خالہ دادی نانی اللہ کے واسطے یہ لباس جلدی جلدی میرے سے اتار دے، آج یہ لباس تیری پسند کا آیا میں نے پہن لیا، میں رونے لگ گئی، کل اگر یہ پھٹا ہوا لباس مجھے پسند آ گیا میں پہن کے آؤں گی تو تو رونے لگ جائے۔ پھر میں دادے کے کہنے پر بھی دوپٹہ نہیں لوں گی، پھر میرا باپ بھی مجھے چھیدے گا میں دوپٹہ نہیں لوں گی، کل تم رو گے اتارو اسے پرے پھینک دو۔ باپ کے منہ میں روٹی تھی، اس نے روٹی کا چورا کر کے یوں کر کے بیٹی کے حلق میں اتار دیا، انہوں نے کیا کر دی، بیٹی نے الٹی کر دی، لقمہ پھنس گیا، انہوں نے کہا ابا لقمہ پھنسا کوئی نہیں، اس میں سے حرام کی بو آ رہی ہے، آج تیری پسند سے تو نے منہ میں ڈالا، کب جب شرطوں میں ہار ماں کی بالیاں گھار کے آؤں گا تو ابا میں تجھے رلا کے دکھاؤں گا، نہ کریے کام میرے سے۔ 9 مہینے اماں کی گود میں رہے، اماں کی کوک میں رہے، اللہ نے یہ ہونٹوں کو سی دیا، میں نے کہا یا اللہ دنیا میں 70 سال زندگی گزاری تو نے میرے منہ کو کھول کے رکھا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کیوں جوڑا، میں میرے بندے کو کی تھیلی پاس تھی، پیشاب کی تھیلی پاس تھی، گندے مادے کی تھیلی پاس تھی، فاسد مادوں خون کی تھیلی پاس تھی، میں نے تیرے منہ کو جوڑ کے رکھا کہ دنیا میں جا کے تیرا منہ کھول لوں گا، تجھے قرآن پڑھنا ہے، میرا نام لینا، میرے محبوب پر درود پڑھنا، اے بندے میں نے تجھے دنیا کی زندگی میں ماں کے پیٹ کی زندگی میں تیرا منہ صاف رکھا، میں تجھے قیامت کے اپنے پاس کھڑا کروں گا اور تیرے سے پوچھوں گا اتنی سی کوٹھڑی میں تیرا منہ صاف رکھا تھا، اتنے بڑے جہان کے اندر اس منہ میں شراب کی بو کیسے لے کے آیا ہے۔ فرمایا نمازی کے منہ میں سے لہسن کی بو آوے، پیاز کی بو آوے، فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے، فرشتوں کو پسند نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا کچا لہسن کچا پیاز کھا کے آویں، چلو سارا میں پکے علیحدہ بات ہے، پیاز کی بو تم جتنی مرضی گرمی میں سلاد کھاؤ، فرمایا منہ صاف کر کے آؤ، فرشتوں کو پیاز کی بو پسند نہیں ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ پیاز حلال ہے لہسن حلال ہے، جب حلال چیزوں کی بو فرشتوں کو پسند نہیں تو سود کی شراب کی بیٹیوں کے حق کی بھائیوں کے حق کی بدبو فرشتوں کو کہاں پسند آئے گی۔ علماء اکرام نے فرمایا جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو میرے عزیزوں لے جانے والے اس کا نامہ اعمال نہیں دیکھتے، کتنی نیکیاں کی کتنی برائیاں کی، لے جانے والے اس کے کندھوں کو سونگتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو سونگتے ہیں، اس کی آنکھوں کو سونگتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس کے ماتھوں کو سونگتے ہیں کہ اس کے اندر سے حرام کی بدبو تو نہیں آ رہی، نماز کی خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی، اگر خوشبو نہیں آتی تو 4 بالک کو بازار میں کھڑا کر دو، ایک گیند ہاتھ میں پکڑا دو، ان کو اچھال لے وہ یوں کر کے اچھال کے اسے پکڑائیں گے اسے پکڑائیں گے، فرمایا بے نمازی نافرمان کی روح فرشتے آسمان میں لے کے جاتے ہیں، منہ پہ کپڑا رکھ لیں کہ لے اس گندی روح کو تو لے جا، وہ کہے میں نہیں تو لے جا، جب میرے آسمان کے دروازے کے پاس لے جائیں ٹھک ٹھک کریں، وہ پہلا سوال کرتا ہے دروازہ تو کھول لوں گا لیکن بتاؤ کون سی بدبودار چیز لے کے آئے جس نے سارے آسمان کے ماحول کو گندا کر دیا، وہ کہتے ہیں بے نوازی ہے اللہ کا نافرمان ہے، تو آسمان کا دربان کہتا ہے یہاں کیوں لے کے آئے، اسے زمین کے نیچے جہنم کا تہخانہ سجین ہے، اسے وہاں پھینکو، اس روح کی یہاں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، لا پیسہ لا حکومت لا فوج، یہاں کا دستور نرالا وہاں کا دستور نرالا ہے، نہیں یقین آتا جنہیں اپنے ہاتھوں سے قبرستان کے اندر چھوڑ کے آئے ہو، میرے محترم دوست لوگوں جاؤ صبح چلے جائیے، سنت عمل ہے جمعے کی نماز کے بعد چلے جائیے، دادے کی اماں کی بہن بھائی کی قبر پہ جا کے بیٹھیو اور پوچھیو یہاں کیا چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا،
قبروں کی خستہ حالت دیکھ کے علی رو پڑے اور قبر والوں سے کیا مخاطب ہے؟ اے قبر والو، تم یہاں آئے ہو، تم اپنا حال پہلے بتاؤ، یا جن کو چھوڑ کے آئے ہو میں ان کا حال تمہیں بتاؤں؟ چلو پھر میں تمہیں سناؤں۔ جن کو تم چھوڑ کے آئے ہو، مال تمہارے تقسیم ہو گئے، بیوی تمہاری دوسروں کے گھروں پہ جا کے بیٹھ گئی، اولادیں تمہاری یتیم ہو کے رل گئی، تمہارے مکانوں کے دروازے کی تختیاں اتر کے کسی اور کے نام لکھ دیے گئے۔ ہاں، مال تقسیم ہو گئے، بیویاں دوسرے شوہر کر بیٹھی، اولاد دھکے کھا رہی ہے، مال تمہارا تقسیم ہو گیا۔ یہ تمہارے جانے کے بعد حال ہے۔ جہاں تم آئے وہاں کا حال سناؤ۔ کہتے آواز آئی، اے علی، موت کے ایک جھٹکے نے دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دیا۔ میرے کنڈے والوں سے کہہ دے، میرے رشتے داروں سے کہہ دے، جنت پور کے مسلمانوں سے کہہ دے، خبردار قبر میں آنے سے پہلے تقوی تیار کریو۔ اب اکبر کی قسم ہے، یہاں آنے کے بعد پتہ لگا یا مال نہیں چلا کرتا، قبر میں تو آمنہ کا لال چلا کرتا ہے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی مبارک زندگی بھی کامیابی ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جتنے میں آپ کے سامنے بیٹھے، آپ مجھے بتاؤ میرے پاس نبی کی زندگی کتنی؟ آپ بتاؤ کون کہتا ہے آپ میں آزاد ہے؟ جب آپ نے میں نے کلمہ پڑھا، ہم سارے کے سارے قائد ہیں۔ اللہ کی قسم میرے محترم دوستوں بزرگوں، انگلیوں کے نخن کاٹنے بھی ہم قید ہیں، بال کٹوانے بنوانے میں قید ہیں، بغلے صاف کرنے میں قید ہیں، کھانا کھانے میں قید ہیں، کپڑے پہننے اتارنے میں قید ہیں، نہانے دھونے میں قید ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں قید ہے۔ ہماری زندگی کی ہر ایک ساتھ آپ کی غلامی میں قید ہے۔ آزادی تو تب ملے گی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیابی تو اس وقت ملے گی جب تیرا میرا فیصلہ آسمانوں پہ ہوگا اور کہا جائے گا لوگوں اس کو دیکھ لو، آج اسے ہم نے جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس میں داخل کر دیا ہے۔